جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صالحین۔ ساری رات ہو گئی ہے، سوئے نہیں کیونکہ بارش بہت تیز تھی اور گھروں کے اندر پانی آ چکا تھا، جس کی وجہ سے ظاہر ہے پریشانی کی باعث نیند آنا تو مشکل ہے۔ اور یہ جس محلے میں میں کھڑا ہوں اس کا نام کراچی محلہ ہے، صدر کا مین علاقہ ہے۔ اور الحمدللہ یہ دیکھیں کراچی کے غم میں جو ہے یہ بھی رو پڑا اور ڈوب گیا۔ کراچی میں اور کراچی محلے میں کوئی فرق نہیں رہا۔ بظاہر تو کنٹونمنٹ بورڈ کی ٹیمیں جو ہیں وہ صفائی کرتی نہیں، ہم نے بھی کمپلین کرائی، لیکن ہم یہ بھی کہتے رہے کہ خدا را جو اس کا مین پرابلم ہے اس کو سولو کیا جائے۔ اور کچھ دن پہلے جو اس کی یہ جو مین لائن تھی سیوریج کی، جو بڑے ہول میں اس کو پانی کو کنورٹ کرتی تھی، وہ ٹوٹ گئی ادھر ہی چلار کا ایریا وہاں پر۔ اور ہمیں یہ کہا بھی گیا کہ یہ عید کے فوری بعد اس کی تعمیر شروع ہو جائے گی اور جلد یہ تعمیر کر دیا جائے گا، جبکہ نہیں ہوا۔ اور اس دوران بھی ایک بارش ہوئی جس میں پانی جو ہے ڈیڑھ دو دن کھڑا رہا، پانی نکلا ہی نہیں، پانی کا اخراج ہی نہیں ہوا کیونکہ آگے سے بلاک تھا۔ دوسری ایک لائن موٹر لگا کے مغل پورے پہ پانی کنورٹ کیا گیا، مغل پورے کینال میں پانی ڈالا گیا تو پانی کا اخراج ہوا۔ لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود اگر کنٹونمنٹ بورڈ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی ایمرجنسی بنیادوں پر کوئی کام نہیں کیا، یا آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں کے اندر پانی گیا ہوا ہے، ان کے گھر 1.5 فٹ ڈوبے ہوئے ہیں، تو اس کا جتنا بھی نقصان ہوا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ لوگوں کے فرنیچر ہیں وہ ڈوبے رہے ساری رات۔ تو پہلے بھی ایک دفعہ ایسے ہوا تھا، لیکن اور سب سے بڑی بات یہ کہ منتخب نمائندے جو ہیں وہ اپنے گھروں میں سوتے رہتے ہیں، کیونکہ جب وہ الیکشنوں میں آتے ہیں تو عوام انتخاب صلاحیتوں کی بنیاد پر نہیں کرتی۔ یہ بھی ایک افسوس ہے کہ اس دفعہ ہمیں گلا شکوہ ان نمائندوں سے یا کنٹونمنٹ بورڈ کے عملے سے نہیں ہے، عوام سے ہے کہ جب بھی عوام کے فیصلے صرف اس بنیادوں پر ہوتے ہیں کہ کس کا بیانیہ سخت ہے یا کون کروڑ پتی ہے، کون ارب پتی ہے، کون جیتنے والی شخصیت ہے، اس کو ووٹ کاسٹ کریں۔ اور جب ایسی شخصیت کو وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو اپنے گھروں میں آرام دیں، وہ تو اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو تکلیف ہے وہ ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کو ہوتی ہے، اور اس میں عوام کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ مڈل کلاس ہوں چاہے وہ اپر کلاس ہوں، کیونکہ یہیں پر ہی ایک اولڈ آفیسر کالونی ہے، پی ایف کالونی ہے، نیو آفیسر کالونی ہے، تو یہ سارا ڈوبا ہوا ہے۔ ایون کہ جو آرمی کی بنائی ہوئی سوسائٹی ہیں، عسکری 9 وغیرہ، وہ بھی ڈوب جاتے ہیں، وہ بھی اس میں ڈوب جاتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ جو ہے پھر نہیں ہم اس بات کو سوچ سمجھ رہے کہ ہم آخر کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کہ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا احتجاج کیوں نہیں ریکارڈ کراتے، ہم اپنے منتخب نمائندوں کو کیوں نہیں جگاتے، ہم جو کیونکہ یہ سارا کینٹ ایریا ادھر کنٹونمنٹ بورڈ کے ٹیم جو ان کے اعلیٰ افسران ہیں ان تک یہ بات کیوں نہیں پہنچاتے کہ جناب آپ ٹیکس کرتے رہتے ہیں، آپ ہمارے مسائل تو حل کریں۔ ہمارے مسائل نہ سیوریج ہمیں صحیح ملتا ہے، ذرا سی آدھے گھنٹے 10 منٹ کی بارش ہوتی ہے اس میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور دو دن پانی کھڑا رہتا ہے، گندا پانی صاف پانی کے ساتھ مل کر گھروں میں آ رہا ہے، اس کی کوئی صورتحال نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو آخر ہم کب جاگیں گے؟ باقی تو باتیں بات ہی ہیں کہ ہم نیشنل لیول کی بات کریں، لیکن فی الحال لوکل سطح پر یہ صورتحال ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کوئی مسئلے میں سے مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی نیک نیتی سے سولو کرنا چاہے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کے پھر فنڈ کہاں سے آئیں گے، فنڈ کیسے کھائیں گے؟ ہر چھوٹی چیز پہ یہ فنڈ جاری کرواتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کھاتے ہیں، تو اپنے تو یہ
جو ہے جیبیں بھر جاتی ہیں ان لوگوں کی، لیکن عوام جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہی رہتے ہیں، عوام جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہی رہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور سخت رد عمل دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی اس سے زیادہ اور کیا پریشانی ہوگی کہ ہمارے گھروں میں پانی آ جاتا ہے، ہمیں ساری ساری رات جاگنا پڑ جاتا ہے، اس کے بعد اس پانی کے اخراج کا انتظار کرنا پڑتا ہے، جبکہ پہلے کبھی ہوتا تھا کہ پانی کا اخراج بھی ہو جاتا تھا 2-3 گھنٹے بعد، لیکن کیونکہ سیوریج کا آگے کنورٹ کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، پائپ ٹوٹا ہوا ہے، تو پانی کا اخراج کیسے ہوگا؟ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی اور ناصر ہو۔ ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے، اور ہمیں اپنے مفاد کی میں یہ نہیں کہتا آ جائے جیسے دوسرے سیاستدان اپنے مفاد کی جنگ لڑتے ہیں الیکشنوں میں، جو ان کے نعرے وغیرہ لگانے کے بجائے ہم لوگوں کو اپنا بھی سوچنا چاہیے، اپنے بچوں کا مستقبل بھی سوچنا چاہیے۔ وہ ہم سوچتے نہیں ہیں، اسے سوچ سمجھ بغیر ہی ہم اپنے اپنے فیصلے سنا دیتے ہیں، اور بات کی یہ صورتحال ہوتی ہے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کا اور میرا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم۔